السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کے مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکے پر عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ ہمارے دیش کے اندر جو چل رہا ہے آج کل، کیونکہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے اور سب سے آگے ہمارا وطن عزیز ہمارا دیش ہے۔ اب اس وقت بی جے پی اور این ڈی اے کی جو حالت ہو گئی ہے، آپ لوگوں سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہر طریقے سے لوگ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، بائیکاٹ بھی ہو رہے ہیں، بے عزت بھی ہو رہے ہیں، بے آبرو بھی ہو رہے ہیں، اور جتنا یہ لوگ سوچے نہیں تھے ان کی زندگی میں، اتنا ان کو دیکھنا پڑا۔ حالانکہ ہر چیز میں مینج کرے تھے یہ لوگ، ہر چیز کو ایک اپنی ایک وہ سمجھے تھے یہ لوگ، جیسا ان کا باپ لے کے آیا سو کما کے ہمارے دیش کو، یہ سوچے تھے یہ لوگ۔ لیکن جو ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ قابل تعریف ہے، جو انہوں کبھی سوچے نہیں تھے وہ ہوگا ان کے ساتھ۔ ابھی جس طریقے سے راہل گاندھی نے یہ ٹائم ان کو لپیٹا جو ہے، جس طریقے سے جو ایکسپوز پہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اب ان کے پاس بولنے کے لیے، بتانے کے لیے، بچنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی الفاظ بھی نہیں ہے۔ ابھی جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو جو کل گھیرا ہے پریس کانفرنس کر کے راہل گاندھی نے، اب یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشنر ریزائن لکھنے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے راہل گاندھی کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اب یہ کرے گا تو کرے گا کیا؟ اس لیے تقریباً اپنی ٹیم کے 21 ممبروں کے ساتھ ریزائن لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچ رہے ہیں ریزائن لکھنے سے انہوں بچ جائیں گے۔ ہرگز نہیں بچیں گے، ان کو جیل جانا لگ بھگ طے ہے۔ اور لیکن اب یہ کرنا چاہیے، انہوں ہو سکتا ہے دیش چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو دیش چھوڑ کے نہ بھاگے ویسا ان لوگوں کے پاسپورٹوں کو ضبط کرنا چاہیے، چاہے انہوں کوئی بھی ہو۔ جب دیش کے ساتھ غداری کریں گے، دیش واسیوں کے ساتھ غداری کریں گے، ایک ہمارے اس کی ایک توہین کریں گے، تو ان کو بچنے کا تو کوئی وہ نہیں ہے، حق نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے انہوں یہ چکریں چل رہے ہیں، ان کے یہ میٹنگیں چل رہے ہیں کہ اس میں سے کیسا نکلے۔ ابھی دیکھیے آپ نے پہلے بہار میں جس طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا گیا، جو 8.5 لاکھ لوگوں کو ووٹ سے محروم کیا گیا تھا، وہاں پہ آدر کے بنا پہ ووٹ ڈال سکتے۔ یہ چیز تو راہل گاندھی نے ان کا حق بہار واسیوں کو دلوا دیا۔ اس کے بعد جو رنگے ہاتھ پکڑے گئے یہ لوگ، کرناٹک کا جو ایشو چالو ہوا، جو اس کو ایکسپوز کیا جس طریقے سے، اور انہوں نے الیکشن کمشنر نے یہ بولا تھا کہ ہمارے پاس اس کا پیٹیشن آیا نہیں، اس کی رپورٹ آئی نہیں، کوئی رپورٹ کر کے ڈالے نہیں۔ سارے ثبوتوں کے ساتھ، پروفوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کو گھیر لیا انہوں نے۔ اب اس کے پاس بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ الفاظ ہے، نہ دیش واسی اب کوئی بات پہ یقین کرتے ہیں ان کے، کیونکہ انہوں ہر حال میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو اسی لیے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، راہل گاندھی کے 17 منٹ کی بیان میں ایک مرتبہ بھی نہ مودی کا نام لیے، نہ امت شاہ کا نام لیے، صرف الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا انہوں نے۔ کیونکہ پھر یہ اگرچہ یہ لوگوں کا لے لیتے تو ان کا بھی دماغ دیکھے، کیونکہ بھائی خاندانی پولیٹیشین ہے وہ، اس کے رگ رگ میں بسے ہوئی ہے پولیٹکس۔ تو انہیں نے ایک ہی ٹارگٹ رکھا اور ایک ہی ہدف کیا، ایک ہی ٹارگٹ کیا، الیکشن کمیشن کو سیدھا سیدھا۔ تو اب اس کے پاس راستہ کچھ نہیں رہا، سیدھا بچ کے بھاگنے کے چکر میں، لیکن بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو گردن سے پکڑنے کی سوچ لیا اس نے، راہل گاندھی نے۔ تو یہ ہم دیش واسیوں کے لیے تو عظیم خبر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ ہم کو کب تک گمراہ کر سکتے ہیں؟ اب ان کا وقت آ گیا، اب ان کا ٹائم آ گیا۔ اب بہار میں بھی الیکشن بیلٹ پیپر پہ ہوگا، اور دوسری چیز
جو ووٹ دینے سے قاصر تھے لاسٹ ٹائم پہ، جس کو ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا تھا، وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے اپنے آدھار کارڈ میں۔ ابھی الیکشن کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا سپریم کورٹ نے، جو کہ ان کو جس طریقے سے ایکسپوز کیا گیا، تو ان کے پاس تو کوئی روکنا یا بولنا یا بات کرنے کا تو دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ ہم دیش واسیوں سے جڑی ہوئی خبر ہے، اور جو ہمارے دیش پہ قابض ہے کالے انگریز، ان کے صفائی کا وقت ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے، آپ کے اس بھائی کی یہی اپیل ہے، درد مندانہ اپیل اپنے دل سے کر رہا ہوں، ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو، 4 دوست احباب تک بھیجو، تاکہ اپنے سارے لوگ دیکھیں اور مطمئن ہو سکے اور خوش ہو سکے۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن ہو سکتا اب ریزائن آج لکھ دے گا انشاءاللہ، یا کل لکھ دے گا۔ بہرحال ان کے پاس اب بتانے اور بولنے کے لیے کوئی چیز بچے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اقبال جرم ایک معنی میں کر چکے ہیں۔ اب ان کو سزا کس ٹائپ کی ملتی ہے، یہ ہمارا کو انتظار کرنے کا ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔